السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از حماد انور. 30 نومبر 2024 بروز ہفتہ. رکشہ اور بس کے تصادم سے آپ کے بھائی کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. میں رکشہ پہ سوار تھا. جو ہی بس رکشے سے لگی میں سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. اللہ بھلا کرے اس شخص کا جس نے مجھے اس حالت میں ہاسپٹل پہنچایا. سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے کچھ سٹیچز لگے. اللہ کا شکر ہے اب کافی بہتر ہوں. یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد چند باتیں ذہن میں آئیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو ان آزمائشوں میں مبتلا کر کے، چھوٹی موٹی تکالیف میں مبتلا کر کے ایک ریمائنڈر دینا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بندے ابھی بھی واپس لوٹا، میری طرف رجوع کر لے. اور انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب اس کو کوئی نعمت عطا کی جاتی ہے تو انسان ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو پھر بڑی گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید سورہ فصلت آیت نمبر 51 میں فرمایا ہے. اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعا کرنے والا بن جاتا ہے. زندگی میں آزمائشوں کا آ جانا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو ایک مومن کی زندگی کا حصہ ہے. مگر اصل بات یہ ہے کہ پریشانی آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی، اس کے بعد انسان کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے. اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بن گیا تو یقیناً یہ بڑی بات ہے. اور اگر ان مصیبتوں، ان پریشانیوں اور ان آزمائشوں کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو بڑی محرومی کی یہ بات ہے. اصل میں یہ زندگی کے مصائب و آلام بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الرٹس آن کرتے ہیں کہ بندے ابھی زندگی ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی پلٹا، ورنہ زندگی کے بعد سوائے حسرت و ندامت کے کچھ نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہاتھ میں آئے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے. جیسی بھی کنڈیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں مبتلا کیا، پریشانیوں میں مبتلا کیا، آزمائشوں میں مبتلا کیا، تو اس میں اس کی کچھ بہتری پوشیدہ ہے. تو اس شکر اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. آخر میں سب سے زیادہ شکریہ ان لوگوں، ان دوستوں، ان عزیز و اقارب کا ادا کروں گا جنہوں نے میری عیادت کی، اور بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری صاحب کا، کہ جنہوں نے اپنی خصوصی دعاؤں میں بندہ ناچیز کو یاد رکھا اور عیادت فرمائی. اللہ آپ سب کو اس کی جزا عطا فرمائے. والسلام.